بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعقوب علیہ السلام ایک عظیم نبی رسول پیغمبر گزرے ہیں۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو ایک وصیت، ایک نصیحت کی تھی، بہت اہم ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام کی ایک عظیم نصیحت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس اذا حضر الموت، موت آ گئی، یعنی موت کا بالکل وقت آ گیا، گرگرے کی حالت ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، پوچھا ہے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ ہم لوگوں کو یہ فکر، یہ چنتا اب نہیں رہی اپنے بچوں کے بارے میں، کہاں چل رہے ہیں وہ، کس بات پر عمل کر رہے ہیں، کن وچار دھاراؤں میں وہ جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی ٹولی کو ایک بھرم میں لوگ ان کو اپنی وچار دھاراؤں کے دائرے میں لپیٹ لیتے ہیں، پھر نہ وہ اپنے باپ کی مانتے ہیں، نہ ماں کی مانتے ہیں، نہ اپنے خاندان کی مانتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ انہیں بیسک قرآنی معلومات دی جائیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے، جو میرے عظیم بندے تھے، اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا اذ قال لبنی، کہا کہ میرے بیٹوں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ بچوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، بیٹوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے ابو کے رب کی، آپ کے ابو کا جو معبود ہے اس کی عبادت کریں گے ہم، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ، اور ان سب کا جو رب تھا، عبادت جس کی یہ کرتے تھے وہ ایک ہی تھا، الہ واحدہ، وہ اکیلا ایک ہی تھا، اللہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان بن کر جئیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان یعنی اسلام 1400 سال پہلے سے، نہیں، قرآن مجید اس بات کا انکار کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ مکمل ہوا، اور آسمانی جو کتابیں پہلے بھی آئی ہیں، ان کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید آئی ہے۔ اسلام پہلے سے موجود تھا، ہاں اس میں ایک آخری تابوتی کی، اس کا آخری حکم جاری کرنے کے لیے اور صحیح انداز میں عملی پریکٹیکل کے ساتھ میں سمجھانے کے لیے ایک عظیم شخصیت کو چنا گیا تھا، جس کا نام تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی سورت نمبر 2 آیت نمبر 133 ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ نبیوں کو بھی موت آئی ہے۔ ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبیوں کے بھی بیٹے ہوا کرتے تھے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ ان بیٹوں کو یہ معلوم تھا کہ نبی پردہ نہیں کرتا ہے، اگر پردہ کرتا تو وہ یہ جواب دیتے کہ ابو جان آپ قبر میں جا رہے ہیں، آپ تو پردہ ہی تو کر رہے ہیں، آپ کو ساری ہماری ایکٹیویٹیز معلوم ہوں گی، آپ کوئی مر تھوڑے رہے ہیں، آپ کی وفات تھوڑی ہو رہی ہے، آپ کو موت تھوڑی آ رہی ہے، تو آپ کو ساری باتیں معلوم رہیں گی، ہم آپ کے بعد میں کس بات پر عمل کریں گے، کن وچار دھاراؤں پر زندگی گزاریں گے، تو آپ کو اس سلسلے میں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان کو معلوم تھا کہ ہمارے والد صاحب نبی ہیں مگر ان کو موت آئے گی، جیسے ان کے والد صاحب یعنی اسحاق اور ان کے والد صاحب یعنی اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور ان کو بھی موت آ گئی، ایسے بھی ہمارے ہی یعقوب علیہ السلام والد کو بھی موت آ جائے گی۔ لہذا ان کو معلوم تھا کہ وہ پردہ نہیں کرے بلکہ موت، معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ نبیوں کو بھی موت آتی ہے، اور معلوم ہوا کہ تمام کے تمام نبی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا پاٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ شرک ایک عظیم گناہ ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اگر شرک ہماری زندگی میں رہا، یعنی پوجا پاٹ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم کسی دوسرے کی کرتے رہے، رب العالمین ہمارے اسلام کو قبول نہیں کرے گا، ہماری عبادتوں کو، ہماری زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ کو قبول نہیں کرے گا، چاہے ہم کتنے اخلاص کے ساتھ کریں۔ اگر شرک ہمارے زندگی میں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے
توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے۔ شرک سے جب ہماری معافی ہو جائے، تلافی ہو جائے، تب ہماری نیکیاں قبول ہو سکتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنی نیکیوں کی قبولیت کے تعلق سے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بہت ہی غلط ہے۔ قرآن مجید اس کے خلاف گواہی پیش کرتا ہے۔ تو یہ ایک اہم آیت کریمہ تھی جس کے تعلق سے ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کے درس میں صرف اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پر بہتر طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔